اور آپ آئے اور آپ نے اپنا وقت نکالا، قیمتی وقت، اور آپ نے میرے کالج کو ٹائم دیا. آئی ایم ہائیلی گریٹفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اتنے پرتواق انداز سے ہمارا استقبال کیا اور ہماری مہمان نوازی کی. بڑی خوشی ہمیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ کے ابھی سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں اور آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں اور اس کیڈٹ کالج کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. بہت سی معلومات ہیں. سر آپ کے بارے میں میرا پہلا سوال ہے کہ سر آپ کا پورا نام کیا ہے، جائے پیدائش کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیسکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میرا پورا نام ہے میجر ریٹائرڈ عطاء اللہ خان نیازی. میں پاک اس میاں والی کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہ آپ نے مشہور 7 ہی 20 کلومیٹر پہ گاؤں ہے عیسیٰ خیل اور قمر بشانی کے بیچ میں ترک شریف. میں وہاں پیدا ہوا. 1960 میں اگست 1960 میں میری پیدائش ہوئی، اور میں نے اپنی زندگی کے پہلے 5 سال فرسٹ 5 ایئرز آف مائی لائف میں نے ترک شریف میں گزارے. ملٹری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے پردادا فوج میں تھے، میرے دادا انگریزوں کے وقت فوج میں تھے. اس کے بعد میرے والد صاحب آرمی ایجوکیشن کورس میں انہوں نے 32 ایئر سروس کی، اور اس کے بعد میں آرمی جوائن کی 1979 کمیشن لیا. اور پاکستان کی سب سے پرانی یونٹ 5 پنجاب شیر دل بٹالین، بڑی مایہ ناز پلٹن ہے، جس میں مشہور آفسرز فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل آصف نواز، یہ میرے یونٹ آفیسرز ہیں. تو اس یونٹ سے میرا تعلق ہے. میں نے آرمی میں 26 سال سروس کی، اور 2005 میں ریٹائر ہوا. اور اس کے بعد جہاں جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، پاکستان کی مختلف سرزمینوں پر میں نے اپنی مختلف انداز میں خدمات سر انجام دی. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آخر اللہ نے مجھے اپنی مٹی میاں والی کی مٹی میں لایا، اور یہاں مجھے موقع عطا کیا کہ میں اس علاقے کے لیے جس مٹی سے میرا تعلق ہے، میں اس کے لیے اس دنیا سے جانے سے پہلے آئی وانٹ کہ میں اپنا کوئی رول پلے کروں. تو مجھے اللہ نے موقع دیا یہ ادارہ، تو اس ادارے کو میں ایک وہ مقام دینا چاہتا ہوں، وہ بیس دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اور میاں والی ڈسٹرکٹ آفٹر 10-15 ایئرز ایک اور شکل میں. اچھا سر، آپ نے پاکستان آرمی کب جوائن کی اور ڈیورنگ سروسز آپ کی کیا کیا اچیومنٹس رہی ہیں سر، اس کے بارے میں بتائیے گا. اٹ از ویری گڈ کویسچن سر. ایکچولی میں جب تک اپنے ملٹری کالج علم کا ذکر نہیں کروں گا جہاں میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی، تو وہ پھر ایک میرے خیال میں خلا رہ جائے گا. فادر کے ساتھ فادر نے مجھے 1965 میں یہاں سے شفٹ کر دیا بیکاز ہی واز ان دا آرمی. تو آرمی میں ہوتے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھا. انہوں نے مجھے موقع دیا بڑے اچھے اچھے آرمی پبلک اسکول، اسٹین پبلک اسکول، اور سب سے پہلے کانوینٹ اسکول ہوتا تھا کوئٹہ میں، اس میں ریزیڈینشیل. تو کلاس 2-3 میں نے وہاں پڑھی، اور اس کے بعد مختلف کینٹ پبلک اسکولس میں رہتا ہوا. تو ونس آئی پاسڈ مائی کلاس 7 تو 1973 میں ملٹری کالج علم داخل ہوا. اور اس کیڈٹ کالج میں جانے کے بعد، کیونکہ مجھے بچپن سے آرمی جانے کا شوق تھا، میں آرمی فیملی سے تعلق تھا، آرمی وے آف لائف میں رہتا تھا، تو قدرت سی بات ہے مجھے شوق تھا. اور بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں فائٹنگ آؤں میں انفینٹری میں. تو مجھے ملٹری کالج علم 73 سے لے کر 78 تک، اسٹارٹنگ فرام 8th کلاس ٹل 2nd ایئر میں نے اپنی تعلیم حاصل کی. اور دیٹ واز مائی، آئی مسٹ سے کہ ٹوڈے آئی ایم 60 ایئرز اولڈ. And 60 years میں the golden period of my life which I spent was in military college علم. یہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے اسپورٹس سیکھی، میں نے اکیڈمک سیکھی، میں نے میرا کریکٹر بلڈ ہوا وہیں پر ہوا، میری موٹیویشن ہوئی اسی جگہ، بنیاد آپ کی بنیاد وہاں سے ہوئی. یہ سر 78 میں نے ملٹری کالج علم سے FSC کا ایگزام پاس کیا، اور اس کے بعد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی. آئی گاٹ کمیشن 78
or 79, 2 years training. In October 79, I passed out. اور ایز پر مائی چوائس میں پاکستان کی سب سے پرانی پلٹن 5 پنجاب میں چلا گیا اور پھر نیکسٹ 5 جو بھی عرصہ تھا وہ میں 5 پنجاب کے نام پہ جیا, اسی کے لیے مرا, اسی کے لیے لڑا, اسی کے لیے سارا. سر کیا خاص بات تھی 5 پنجاب؟ 5 پنجاب از ون آف دی اولڈسٹ بٹالین. آج ان کی ہسٹری 283 سال ہو گئی. 283 سال, ٹو مچ. تو اتنی پرانی پلٹن اور اتنی ٹریڈیشنز, ون آف دی ویلدیسٹ بٹالین آف دی پاکستان آرمی. پاکستان بننے کے بعد 17 جنرلز پیدا کیے انہوں نے, ماشاء اللہ. 2 چیف آف آرمی سٹاف پیدا کیے. سر نام کون کون سے تھے؟ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان, زبردست. جنرل آصف نواز. کیا بات. اور آج تک پاکستان آرمی میں ایک ہی فیلڈ مارشل بنا اور وہ میری یونٹ کا تھے, دی پریزیڈنٹ آف پاکستان فیلڈ مارشل. بڑے فخر کی بات. سو اتنی ٹریڈیشنل یونٹ جو تھی اس کو کہ ہر کسی کا دل کرے گا, تو اس کو میرا خواب تھا. اور سر آپ کی آرمی میں کیا کیا اچیومنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بہت فخر ہے؟ فرینکلی ٹیلنگ, جو میرے اندر جو بڑی خوبی تھی نا, بائی برتھ آئی واز اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس مین, فزیکلی فٹ اینڈ اسپورٹس مین. آئی واز دی بیسٹ ایتھلیٹ آف ملٹری. سوری آپ کی بات کاٹوں سر, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا آپ کی فٹنس, آپ تقریباً جو ہے 60 سال کے ہیں, لیکن آپ کی فٹنس دیکھ کے مجھے لگا کہ بالکل ابھی آپ 30 سال کے ہیں. اٹس آل کریڈٹ گوز ٹو یور یونٹ جہاں پہ آپ تھے, اور بڑا آپ نے زبردست طریقے سے کام کیا ہوگا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اسپورٹس کے ساتھ بڑا آپ اٹیچ رہے. جی سر, آپ ریٹائرڈ کب ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کہاں کہاں سرچ کیا؟ I retired in 2005 after putting on 26 سال نوکری کی. آرمی نے مجھے MBA بھی کروایا تھا نسٹ سے, زبردست, 2000 سے لے کے 2002. اور بیکاز آف دی سینس آف کمپٹیشن وچ آئی, جو میں نے گیموں سے حاصل کیا, اس کی وجہ سے میں جب بھی کسی پڑھائی میرا شوق نہیں ہوتا تھا, میں بڑا سچ بتاؤں, لیکن کیونکہ مجھے جب بھی کسی امتحان میں ڈالا گیا, کورسز میں ڈالا گیا, تو میں پھر اس کو اس کمپٹیشن میں آئی یوز ٹو آئیدر ٹاپ اٹ اور سیکنڈ, فرسٹ سیکنڈ. میں نے ٹوٹل 13 کورسز کیے ان دی آرمی, بیسک سے لے کر یونٹ کمانڈر کورس اور لاجسٹک اسٹاف کورس, جو بڑے کورس. آؤٹ آف دیز 13 آئی ہیو ٹاپ 7 آرمی کورسز ایٹ آرمی لیول, تو جن میں سے MBA بھی تھا 2000 سے 2003 تک نسٹ میں. اور اللہ کے کرم سے میں نے وہ فرسٹ میں نے ٹاپ کیا, میرا 3.67 GPA تھا. اور اس مجھے اتنی اہمیت نہیں تھی MBA, لیکن بیکاز آف دی MBA جب میں ریٹائر ہوا, تو یہ تو زندگی میں نے MBA سے بہت کچھ سیکھا. آرمی نے سکھایا, فزیکل فٹنس بیسڈ آن آل دیز کوالٹیز. اللہ نے کیا کہ میں آج تک آفٹر مائی ریٹائرمنٹ 2005 سے 15 سال میں, I don't remember a single day جب میں گھر میں بیٹھا ہوں, not a single day. میں ایک سب سے پہلے میں نے NRC سواں کیمپ کا کمانڈنٹ رہا, for 1 year I served there, اور اس کو پروفیٹیبل آرگنائزیشن بنایا which is on record. میں نے ان کو بہت کچھ سیٹ کر کے دیا. اور اس کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں غری فلوٹ گلاس شیخ پورہ, ایک چائنیز اور پاکستان کا میجر پروجیکٹ ہے, تو وہ مجھے لے گئے, اور ایک اپ کمنگ پروجیکٹ تھا غری فلوٹ گلاس. تو وہاں مجھے انہوں نے مینیجر HR, ایڈمن اینڈ سیکورٹی 3 اپائنٹمنٹس رکھے ون ٹائم. دیئر آئی گیو دیم 1 year, اور ان کا ہر چیز سیٹ اپ کیا, ان کی سیکورٹی سیٹ کیا, ان کی ایڈمنسٹریشن کیا. And after that, again, I was called by the army to serve as Secretary, District Armed Services Board, Myanmar. PF Road پہ ان کا آفس تھا. So for 5 years. سولجر بورڈ میں آپ 2006, 7, 8, 9, 10. For 5 years I served as Secretary, District Soldier Board, Myanmar. اور I think کہ وہ بڑا اچھا ٹائم تھا جب میں نے پہلی دفعہ اپنے ضلع کی ایک تحصیل, ٹوٹل 56 اور 7 یونین کونسلز ہیں, ہر ایک میں ویکلی بیسس پہ جاتا تھا. I used to
approach myself to the pensioners, widows, उनके मसले मसाइल, उनके घरों में बैठ के मसले हल करने की कोशिश की. I gave them a new vision कि सोल्जर बोर्ड इस तरीके से काम करता है. तो बड़ी दुआएं मिलती हैं, खास तौर पे बूढ़ों की बहुत दुआएं मिलती हैं, और उन्हीं की बदौलत ऐसा जिंदगी में रवान रहा. तो उसके सोल्जर बोर्ड के बाद सर, सोल्जर बोर्ड के बाद मुझे पाकिस्तान टोबैको कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है, इस्लामाबाद में मुझे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे बुलाया. तो वहाँ इस्लामाबाद में आई सर्व्ड देयर. अगेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे दोबारा डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड साहिवाल का सेक्रेटरी लगा दिया फॉर 3 years. ये सर कौन से साल की बात? ये 2010 से लेके 13. 2010 से 3 years I served their contract था. तो आफ्टर दैट जब मैंने वो 3 साल पूरे किए, फिर देन आई वाज वही साहिवाल में कनकॉर्डिया कॉलेज एक सिविल का एजुकेशन प्रोजेक्ट था, तो वो बीकन हाउस. So they called me and offered me the principalship, और मैंने फिर 1 साल उस कॉलेज पर वेस्ट किया. एंड द फर्स्ट ईयर 1 साल में एडमिनिस्ट्रेटिवली और हर लिहाज से उसको सेट किया. Once I was leaving that college after 1 year, their strength was more than 500 first year. और फिर 1.5 साल मैंने यहाँ काम किया, और उस 1.5 साल में 2015 दिसंबर में 1 साल की मेहनत के बाद दानी स्कूल was declared the best school of दानी सिस्टम, जिसमें स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 था, एकेडमिक ट्रॉफी भी ली थी, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रॉफी भी, और ओवरऑल बेस्ट स्कूल. Because Dani School girl was declared best school and Dani School boys were the runner. सही. सर मेरा अगला सवाल ये है कि कैडेट कॉलेज सर कब से ज्वाइन किया, और ज्वाइन जब आपने ओहदा संभाला एज ए प्रिंसिपल, इससे पहले गुज़श्ता सूरत हाल और अब मौजूदा सूरत हाल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Based on my performance in the Dani School मियां वाली, उस वक्त के जो एमडी थे उन्होंने मुझे कहा कि नियाज़ी ये जो मैं चाहता था आपने कर दिया, अब ये स्कूल और बच्चे रोना, तो आप ना दानी स्कूल राजनपुर को जो कि बहुत नीचे है उसको अपग्रेड करें. तो सर नेक्स्ट 1.5 years मैंने वहाँ गुजारे, और उधर की जो मैंने वहाँ की ज़मीन भी बड़ी सख्त थी, बच्चे भी बैकवर्ड, एरिया भी बैकवर्ड, बट अल्लाह के करम से 1.5 साल के बाद जब स्पोर्ट्स गाला उधर हुआ एनुअल, तो उस साल 2016 दिसंबर में दानी स्कूल राजनपुर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्कूल ऑफ द दानी सिस्टम, और मियां वाली उस वक्त सेकंड हो. इसका मतलब है जो दानी स्कूल मियां वाली था पहले आपके उसने टॉप किया, उसके बाद जब राजनपुर गए तो दानी स्कूल राजनपुर ने जो है टॉप किया, और ये सेकंड है. कैडेट कॉलेज के लिए जब अप्रैल 2019 में इंटरव्यू के लिए आया था, तो आई थिंक सो मोर देन 46 कैंडिडेट्स थे. उनमें से फिर उन्होंने 3 को शॉर्टलिस्ट किया एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, सरगोदा कमिश्नर, और देन उन 3 के रिजल्ट्स लेके गए थे चेयरमैन डीओजी में बोर्ड ऑफ गवर्नर, और वहाँ पे फाइनली अल्लाह के करम से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया. आई वाज इन्फॉर्म्ड कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, एंड देन उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया, और फिर मैंने ज्वाइन किया जुलाई 2019 में, और मैं इधर पहुँच गया. तो आई थिंक अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक बड़ा अच्छा मौका दिया है कि मैं अपनी मिट्टी को सर्व करूँ. आपका जो अगला सवाल था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने वही बैठे मुझे पता चला था थ्रू दी नोटेबल्स और अपने रिश्तेदारों और यार दोस्तों से जो मुझे मिला कि ये कैडेट कॉलेज की बहुत पूरी तरह मैनेज हो गया और ये बंद होने लगा. बच्चों ने दाखिला लिया है और फिर छोड़ के चले गए. रीज़न अल्लाह बेहतर जानता है कि मैनेजमेंट पुअर थी या whatever the reason, I do not know कि उस वक्त क्या था. लेकिन ये हकीकत है कि जब मैं आया तो ऐसे लगा जैसे मैं एक वीरान जगह पर आया हूँ. नो डाउट बिल्डिंग्स अच्छी बन चुकी थी, लाइक एकेडमिक ब्लॉक है, हॉस्टल से, बट दे वर नॉट मेंटेन्ड. और फिर मुझे पता चला यहाँ बड़ी हड़तालें हुई, यहाँ पेरेंट्स ने बड़ा जैसे जुलूस, मीडिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, और मुझे ये तस्वीर पेश की थी कि ये क्लोज हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी क्लोज डाउन बिकॉज ये बोझ बन गया.
तो विद दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि मैं कमिश्नर सरगोधन है कि मैं सर आपने इसको करना, तो आई टुक इट एज ए चैलेंज। और फिर मैं आया वो दिन और आज के दिन इट्स नाउ ओवर 10 months। इन 10 months आई ट्राइड माय लेवल, और उसमें मैंने इसके तमाम एस्पेक्ट्स, क्योंकि बड़ा कैडेट कॉलेज है, क्योंकि मैं कैडेट कॉलेज का पढ़ा हुआ था तो मेरे ذہن में था, तो मैंने एक एम बनाया कि वट एवर टाइम आई गेट 1 year 2 years 3 years वट एवर अल्लाह पाक जो मन, मैं इस कॉलेज को अपने मिलिट्री कॉलेज झेलम की तरह कॉलेज बना दूँ। और मैंने एम रखा था कि इन द फर्स्ट ईयर मैं जितने प्राइवेट कैडेट कॉलेज गवर्नमेंट पंजाब प्राइवेट मींस के आर्मी और एयरफोर्स के अलावा जो मैं उनको बीट करूँ, और आफ्टर 2 or maximum 3 years I should compete with military college JLM and PF college सरगोधा और उनको बीट करूँ। अभी सर जैसा जी कैडेट कॉलेज जो बना हुआ है इसका टोटल रकबा कितना, इसके बारे में सर बताइए। सर टोटल एरिया इसका है 2200 कनाल है, और ये जो रकबा है सर ये 7 गाँव है टोला मंगोली, ये टोला मंगोली और उसके लोगों की और उनके बुजुर्गों की बहुत बड़ा एहसान है इस जिले पर कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये डोनेट किया। सर ये डोनेट की, ये डोनेट मतलब इसके लिए प्रॉपर इसको खरीदा नहीं गया? नहीं ये बहुत बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ, जिसने आप बता रहे हैं टोला मंगरी जो एक नवाही साथ ही इलाका है मुहित का इलाका है, उन्होंने डोनेट किया। और उसमें से 2200 कनाल में से 1100 कनाल जो है वो वाल्ड है, जो 4 दीवारी पोस्टें और तारे नजर आ रही, और 1100 कनाल जो है वो इससे दीवार के बाहर है, वो भी मार्क्ड है विद द हेल्प ऑफ पिलर्स, और उन पे अभी हम बाढ़ सर इस कैडेट कॉलेज की ये जो एक सोच है इसको परवान चढ़ाया, इसकी मेहनतों का समर क्रेडिट किसको जाता है? इसके बानियों में सर वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो है सर ये सिंगल हैंडेडली सोच भी और एफर्ट भी है, ये त्रक के रहने वाले हैं जनरल रिटायर्ड अनायतुल्लाह खान न्याजी, ये उनकी सोच थी, उनकी एफर्ट थी, ठीक है सर, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने इसके लिए 6 साल लगाए। 6 साल की तगदो के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, और जमाली साहब उनकी कोई क्लास फेलो रहे थे। अच्छा तो उन्होंने उस प्रेसिडेंट के पास जाके ये अप्रूवल ली और ये सैंक्शन ली, क्या हुआ, और फिर उन्होंने उससे लेकर उस सैंक्शन लेने के बाद फिर 6 साल की मेहनत, और 2014 में पहली ईंट रखी गई इस कॉलेज। 2014 में 2004 में स्टार्ट हुआ सर, सोच को परवान चढ़ाया गया 2004 में, और पहली ईंट रखी गई 2014 में, और क्रेडिट जाता है जनरल रिटायर्ड अनायतुल्लाह खान न्याजी साहब। क्या बात सर, किसी स्कूल इदारे में पढ़ने वाले तालिब इल्म और एक कैडेट कॉलेज में पढ़ने वाला कैडेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप किस तरह इसको जो है बयान करना चाहेंगे? सर ये जो कैडेट कॉलेज का, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं आपको बताता हूँ, कैडेट कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है इन दी सब कॉन्टिनेंट, ये अंग्रेज लेकर आए थे, और वो इसलिए जब लाए थे 1925 और 1900 के अर्ली डेज, जिसमें सबसे पहले इंडिया में जलंधर में भी बना, और एक मिलिट्री कॉलेज झेलम में जो 1925 में बना। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया था कि ही वांटेड टू, वो चाहता ये था कि मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए इस जो हमारे इलाके मशहूर थे एज ए ट्राइबल एरियाज फाइटर, जिनमें चकवाल, मियाँ वाली, जेलम एंड KPK के, इनसे मैं अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करूं, और उन बच्चों को उनके फैमिली और उनके अपने ट्राइबल एरिया से बाहर लेकर आऊँ, और एट सच एन एज, जब वो 7वीं 8वीं 12-13 साल, कि मैं उनको एक ब्लैक माइंड होता है सर, उसको मैं ट्रेन करूं ऑन दी लाइंस ऑफ डिफेंस, और फिर वो 12वीं करने के बाद फिर जब उनको मैं ऐसी उनकी ब्रॉटअप करूं, ऐसी उनकी ग्रूमिंग करूं कि वो एक अच्छे आर्मी ऑफिसर्स और डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उधर से आया।
اب اس کے اوپر سفر کرتے کرتے آج ملٹری کالج جیلم سے اوور 90 ایئرس، تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ملٹری کالج جیلم کی ان دی ڈیفینس فورسز. سملرلی پی ایف کالج سے ہوتا اوور 60 ایئرس اور پھر آپ بھی بن گئے. اس لیے سر بڑا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہے. ایک عام اسکول کا بچہ جو ہوتا ہے وہ صبح بیگ لے کے اسکول آتا ہے، کبھی دل مان رہا ہوتا ہے کبھی نہیں آتا، پڑھتا ہے وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ سال ہے میں نے پڑھنا ہے، چل پہلے 2 مہینے نہیں پڑھتا ہوں، آخر میں زور لگا. اس کا اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹیچر کا بھی مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے. ویئر جب آپ کیڈٹ کالج میں بچے کو لیتے ہیں تو وہ ریزیڈینشیل ہونے کی وجہ سے بچہ 12 سال کی عمر میں گھر سے نکلتا ہے اینڈ دین ٹل 17-18 ایئرز آف ایج وہ ایک ادارے کے حوالے ہو جاتا ہے. تو اس میں جو رول ماں باپ کا کرنا ہے وہ بھی اس ادارے نے کرنا ہے، جو ٹیچر کا ہے وہ بھی انہیں ٹیچر نے ماں باپ کا رول بھی کرنا ہے، ایک ٹیچر کا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد سر اس کے مینٹر کا بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے بچے کے نا سر مائنڈ کو اور اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سینس میں کرنی ہے کہ اس میں بہت ساری کوالٹیز ڈالنی ہے. اور وہ کوالٹی سر کوئی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دوائی کی طرح. It requires a lot of effort. Trained and well qualified faculty چاہیے. بھٹی میں سے گزارنا ہوتا ہے، بھٹی میں سے گزارنا ہوتا ہے. اور پھر بائی دی ٹائم وہ جب 12ویں کلاس کرے تو سر he should be ready to meet all the challenges of future life, the defense forces, and he should prove himself an outstanding leader. اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ڈالنی ہے. مطلب ہے کہ ایک عام اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے اور کیڈٹ کالج میں پڑھنے والا کیڈٹ، ان میں سب سے بڑا ڈفرینس ایک لیڈرشپ کا ہوتا ہے. ایک لیڈر بنتا ہے. بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی بھی ہے کہ کیڈٹ کالج میں پڑھنے والا بچہ وہ صرف آرمی آفیسر ہی بن سکتا ہے. سر میرا سوال ہے کہ کیا کیڈٹ کالج میں پڑھنے والا بچہ بزنس مین بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، یا اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہوتے ہیں، یا صرف وہ آرمی افسر ہی بن سکتے ہیں؟ اٹ از اے ویری گڈ کوسچن. میرا دل کہہ رہا تھا آپ یہ سوال ضرور پوچھے میرے سے. اس کی وجہ سر آرمی کا جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں اور آپ کے اور میرے سارے لوگ عام سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ بندہ جو وردی پہنتا ہے اور بندوق ہوتی ہے اور وہ جنگ لڑتا ہے اور بارڈر پہ اپنے ملک کے لیے دفاع کرتا ہے. سر آرمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے اندر ہر قسم کی برانچ ہے. اور جس طرح جو کچھ آپ کو ایک سول ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے کہ سول میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، سر بہت کچھ ہے. کتنے ہیں؟ بالکل ایسے ایم بی ایس کرنے والے بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں. سر ان دی سیم لائن آرمی اینڈ ایئر فورس اینڈ نیوی اٹ سیلف ایک کمپلیٹ سوسائٹی ہے جس میں جنگ لڑنے والا فائٹنگ آرم بھی ہے سر، سپورٹنگ آرم بھی ہے، سروسز ہیں. سروسز میں سر ڈاکٹرز آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں. اور اسی لیے آرمی نے سر اپنی ادارے بنا لیے ہیں. آرمی میڈیکل کالج، آرمی انجینئرنگ کالج، آرمی سگنل کور، سول انجینئرنگ اور ایم بی اے، نسٹ، یہ سب آرمی کے ادارے ہیں. تو کیوں بنایا سر؟ اس لیے بنایا کہ آرمی کو ضرورت ہے ان تمام شعبوں میں. تو کیڈٹ کالج میں جو بچہ پڑھتا ہے سر، نو ڈاؤٹ دی فرسٹ پرائرٹی گوز ٹو دی ڈیفینس فورسز. لیکن اس ڈیفینس فورسز میں سر ہر ایک سر جیک ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں وکیل چاہیے ہوتے ہیں، تو پہنتا ورتی ہے لیکن وکیل ہوتا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جسٹ لائک اس نے باقیوں کی طرح ماسٹرز کرنا ہے، ایم فل کرنا ہے، پی ایچ ڈیز کر کے دے ویئر دی رینک آف اے میجر کرنل بٹ دے آر teaching in military college in army different in Pakistan military academy teachers ہیں وہ. اسی طریقے سے سر آرمی میڈیکل کالج ہے اور ڈاکٹرز ہیں پورے RCM ہے ہر جگہ، میل فیمیل سب. سو جب بچہ کیڈٹ کالج میں داخلہ دی ہے all the options available to him. اور یہ تو گیا فرسٹ پرائرٹی. ان آل دی پروفیشنز he can join the defense forces. God forbid, due to any reason, if he is not able to get into the defense forces, he has the qualification, he will compete
in the MCAT, he will compete in the ECAT, और फिर सिविल में we can always get the admission and CSS करे, और इस तरह की जितने भी फील्ड्स हैं, तो वो he is a much trained and much educated and well trained person to compete against the other competitors जो सिविल से आते हैं. सही हो गया. And he stands more chances. So Cadet College offer the cadets a better opportunity in their next phase of life. सर मेरा अगला सवाल ये है, कैडेट कॉलेज में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और ड्यूरिंग स्टडी कैडेट कॉलेज गरीब बच्चों की मामलत के लिए, क्योंकि किसी बड़े इदारों में कोई फंड वगैरह होते हैं, तो गरीब बच्चों के लिए उनकी माली मामलत के लिए कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम, फंड जो होता है, यहाँ पे कोई मुख्तस किया गया? सर जब तक मैं आया था उस वक्त तक तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और ये बेसिक 2 असूलों पे चलता था. इसमें हर एंट्री में 105 बच्चों की इंटेक होती थी. 15 बच्चे तहसील ईसा खैर कोटे में आते थे. दैट कोटे का मतलब ये होता था कि वो 15 सीटें रिजर्व हैं, और ईसा खैर तहसील के बच्चे उस पर ईसा खैर कोटे में अप्लाई करते थे और कम्पीट करते थे, और उसमें से जो मेरिट पे पहले 15 आते थे उनमें से उनकी वेरिफिकेशन होती थी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर. वो करते हैं कि डिजर्विंग हैं या नहीं, और डिजर्विंग के लिए ज़रूरी है कि उनकी फैमिली की इनकम 20,000 से कम हो, उनके पास ज़्यादा जायदाद ना हो, उनके घर वगैरह कच्चे हों. तो ये कुछ शराइत हैं जिनकी बेस से उन क्राइटेरिया पे वो असेस करते हैं, और मियाँ वाली से फिर हमारे पास वेरिफिकेशन आती है, और फिर कीपिंग इन व्यू द मेरिट एंड दी वो जो उनकी वेरिफिकेशन को हम पहले 15 को उस कोटे में दे देते हैं, एंड रेस्ट 90 वो जो है सर ओपन मेरिट पे आते हैं. ठीक है सर. और उसके अलावा कोई जो बच्चे ओपन मेरिट पर आते हैं दे पे 18,000 रुपीज़ पर मंथ. उसमें it includes tuition, it includes service charges, it includes messing, everything is ड्रेस वगैरह जो होता है वो माँ बाप ने खुद लेके देना होता है, बुक्स वगैरह ये चीज़ें. और बाकी जो ईसा खैर कोटा होता है उनके बच्चों के दे जस्ट पे मेसिंग और सर्विस चार्जेस, दैट इज ₹8,000, और उनकी ट्यूशन फीस जो होती है वो माफ़ है. लेकिन सर सच्ची बात है, मेरा इलाका, मैं गरीब इलाका, मैं भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ. मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को शौक़ भी है, बच्चों को भी शौक़ है, माँ बाप को भी, एंड आई नो वो अफोर्ड नहीं कर सकते. और फिर कुछ सर ऐसे वाक़यात मेरे सामने आए कि जहाँ माँ बाप ने शौक़ में बच्चे को दाखिल कराया, लेकिन फिर जो अर्निंग मेंबर था, द गार्डियन और द फादर, ड्यू टू सम वो डेथ हो गई, तो सोर्सेज ना रहे, तो मजबूर हो गए कि हमारे सर्टिफिकेट वापस करें. तो ऐसे जब वाक़यात मेरे सामने आए तो फिर सर मैंने नेक्स्ट DUG में ये पॉइंट डिस्कस किया विद द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, एंड आई एम ग्रेटफुल, शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं और बाकी मेंबर्स जो DUG के, और दे एग्रीड विद मी, और उन्होंने उस सिलसिले में एक एंडोमेंट फंड की इजाज़त दी. वो प्रोसेस में है, और एंडोमेंट फंड हम इंशाल्लाह खोल रहे हैं. उसमें तमाम नोटेबल डॉक्यूमेंट्स हम स्कूल मैनेजमेंट एफर्ट करेंगे, और जो अच्छे लोग हैं उनसे कंट्रीब्यूशन लेंगे. जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो उस एंडोमेंट फंड में फिक्स हो जाएगा, उसका कोई नहीं छेड़ सकता. उसका जो प्रॉफिट होगा सर वो दैट विल बी यूटिलाइज्ड ओनली. वो अपनी कॉलेज की जो बोर्ड होगा, कमेटी होगी, जो मिलकर ऐसे डिजर्विंग केसेस को उनको वेरीफाई करेगा, और फिर हम उनकी इन शेप ऑफ स्कॉलरशिप गरीब बच्चों की, और दूसरा जो आउटस्टैंडिंग बच्चे होंगे बोर्ड में पोजीशन उनको स्कॉलरशिप देंगे उस फंड से. तो उस तरीके से आप विल बी इन ए पोजीशन. उसके अलावा सर क्योंकि इट टेक्स टाइम कलेक्टिंग द मनी, फिर उसका प्रॉफिट आना. मीनवाइल मेरे पास तो अर्जेंट केसेस थे वेयर द पुअर पेरेंट्स वर अनेबल, तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट चाहिए, विच वाज वेरी
hardening for me. So I stopped them for a moment. اور اس کے بعد in the last 2 months, sir, میں نے جتنے میرے contacts ہیں in the army circle, میرے course mates, there are different positions. ایک میرا course mate is grade 22, میرے grades ہیں, not just recently retired. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی, تو ایسے بچے جو 5 تھے میرے پاس, وہ ڈفرینٹ لوگوں نے ان کی رسپانسبلٹی لے لی, اینڈ ناؤ دے آر بینگ لکڈ آفٹر. تو میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ سر انہوں نے مجھے منع کیا ہو, تو آئی وانٹ ٹو کیپ دیٹ. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. سر اگلا سوال یہ کہ آپ پرنسپل ہیں کیڈٹ کالج کی سفیر کے, مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سر مشن اسٹیٹمنٹ از, جو میں نے اپنا مشن سیٹ کیا ہے کہ آئی ہیو ٹو ٹرین دیز کیڈٹس ایز اے سکسیسفل فیوچر لیڈرز آف پاکستان ان ڈفرنٹ فیلڈز آف لائف. پرنسپل آف کیڈٹ کالج ہے, ویژن کیا ہے آپ کا؟ آپ کے مائنڈ میں کیڈٹ کالج کی فیوچر میں کیا پکچر ہے, مائنڈ میں کیا تصویر بنائی گا, آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں کیڈٹ کالج ہے؟ سر کیڈٹ کالج کو ایز اے پرنسپل میں نے جو اپنے لیے ویژن سیٹ کیا ہوا ہے, جو ویژن ہے میرا, وہ یہ ہے کہ میں اس کیڈٹ کالج کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو اتنا کنڈیوسو کر دوں, اس طریقے سے اس کو ڈیولپ کروں کہ جب ایک بچہ آتے 12-13 سال کی عمر کے اس میں داخل ہو تو اس کو ایک نئی دنیا لگے, اور وہ اتنا خود بخود اس کو چلتے پھرتے ڈیلی اٹھتے بیٹھتے پڑھتے کلاس رومز میں, اور اس کو ایسا ماحول ملے کہ جو اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے, اس کے اندر وہ کریکٹرسٹکس ڈالے جو ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے. جیسے ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں, قائد اعظم, اسی طرح ہمارے جو بہت بڑے آرمی کے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں, تو ہم بکس میں پڑھتے ہیں ان کی, تو ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ جی میں بھی ایسا بنوں. یا ملٹ, اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں, پیپل لائک ٹیپو سلطان اور مختلف قسم کے ادوار, تو وہ ان کے اندر کریکٹرسٹکس تھیں, ویلیوز تھیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول پیدا ہو کہ وہ خوبیاں, وہ ویلیوز کو اٹین کرے اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو, گروم ہو اس طریقے سے, اس طریقے سے کہ جب وہ 12ویں کلاس سے, بیکاز ہی ہیز ٹو اسٹے فار 5 years with me, 5 سال جب وہ ادھر ٹھہرے, تو 5 سال کے بعد وہ ایک کمپلیٹ چینج پرسنالٹی ہے. اور سر اس معاملے میں نا آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ کہ آئی اسپینڈ 6 months, اور میرے پاس جب بچے آئے اگست 2019 میں, وہی بچے جو پچھلے 2 سال سے ادھر بیچارے پریشان کر رہے تھے, اینڈ آفٹر 6 months جب وہ چھٹیوں پر گئے ہیں, دی منتھ آف نومبر, وہ جو دسمبر کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو سر مجھے بہت سارے پیرنٹس نے, مدرز نے فون کیا, انہوں نے کہا سر یہ ہمارے بچے تو تبدیل ہو گئے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ خود بخود پڑھتے ہیں, اپنی نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں, باہر پہلے گھومتے پھرتے تھے, اب یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. تو مجھے بڑی خوشی ہے, صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہی تھا کہ اس ادھر جب ہم ان کو صبح 5 بجے اٹھاتے ہیں اور رات 11 بجے سلاتے ہیں, تو اس کے دوران بڑی ٹف لائف ہوتی ہے, بٹ اٹ از ناٹ ایٹ سڈنلی نہیں کرتے, ایسا ایسا کرتے ہیں. مجھے تھوڑی سی, اب جب میں نے اسٹارٹ کیا تو نیچرلی بیکاز آلریڈی جو ہماری سینئر موسٹ انٹری ہے میٹرک میں تھی, ان کے 3 سال ضائع ہو چکے تھے فرام دیٹ پرسنالٹی گرومنگ. تو ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں نا سر, اکڈامک سے ایک ہے ان کی باقی. سر آپ نے بات کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, کیونکہ کیڈٹ کالج نام ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کا, پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت سارے سبجیکٹ آ جاتے ہیں, ڈگنیٹی, کریکٹر, کریڈیبلٹی, فیتھ, ڈسپلن, آنیسٹی. ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم آنیسٹی کی بات کرتے ہیں. سر آپ کے کیڈٹ کالج میں بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, آنیسٹی کے اوپر کوئی پریکٹیکل ایگزامپل, عملی نمونہ آپ کے کیڈٹ کالج میں کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں ویلکم کروں گا, جس سے میرے سننے والوں کو, بچوں کو, بہت سے لوگوں کو ترغیب ملے گی, موٹیویشن ملے گی کہ کیڈٹ کالج میں اصل میں سکھایا کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ
ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ایمانداری بڑی اچھی چیز ہے، اور ہم زبانی لیکچر بھی دے دیتے ہیں، پھر میں گیسٹ اسپیکرز کو بلاتا ہوں کہ آئیں جی ہمارے بچوں کو ذرا اس چیز کے اوپر آپ موٹیویشنل ٹاک دیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ ہر جگہ ہے. تو میں نے یہ بھی میں کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو میں نے چند چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں وہ میں ول جسٹ گیو یو ایگزامپل. جیسے میں نے اپنے اکیڈمک بلاک میں ایک آنر شاپ بنائی. آنر شاپ تو آنر شاپ میں نے بنائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک لاکر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آنر شاپ. اس کے اندر ڈیلی یوز آئٹم لائک پینسل، ربر، شارپنر، کاپی، بسکٹ، ٹافی، جو بچوں کی ضرورت ٹاپ شاپ ہے. تو اس میں سے چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ قیمت لکھی ہوتی ہے بورڈ کے اوپر. تو بچے جاتے ہیں اور اپنی پسند کی چیز لیتے ہیں جو ضرورت ہے، اور جو پیسے ہیں وہ باکس میں ڈالتے ہیں. تو شام کو وہ جو ہمارا کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہے کہ جی اتنا سامان بک گیا ہے، وہ مارکیٹ سے اور لا کے ادھر رکھ دیتے ہیں. مینس کہ وہاں پہ لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی بندہ سر وی لیو اٹ آن ٹو دی کیڈٹس. جب میں یہ چیز شروع کر رہا تھا تو نیچرلی اٹ واز اسٹارٹ، میرا اسٹارٹ تھا. تو کئی بچوں نے بھی اور کئی میرے جو ممبر سے ایڈمنسٹریشن کے، انہوں نے کہا سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بچے ہیں یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو یہ تو روز چیزیں اٹھا لیں گے اور روز نقصان ہوگا. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا نہیں دیکھو زیادہ سے اس میں 5,000 6,000 کی چیزیں ہیں، تو اگر ہو بھی گیا تو کیا ہے، یہ ہم نے ان پہ بھروسہ کرنا ہے اور ان کو اس طریقے سے بتانا ہے. تو جب میں وہ اسٹارٹ کر رہا تھا تو آئی ڈریسڈ مائی کیڈٹس ان دی ہال. آئی ٹولڈ دیم کہ لوک دس از آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ فار یو پیپل. اور مجھے لوگوں نے روکا ہے اینڈ دے آر ڈاؤٹنگ یو کہ تم لوگ اس طریقے سے پورا نہیں اترو گے. تو میں نے تو بٹ آئی ہیو فل فیتھ آن یو پیپل. اس میں 8ویں کا بچہ بھی تھا، 9ویں کا بھی، 10ویں کا. تو ان کو میں نے کہا بیٹا یہ میری اور آپ کی عزت کا سوال ہے. تو میں نے کہا کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے پوری زندگی کرنی ہے. تو اس کو ہم چھوٹے سرا ادھر اس آنر شاپ سے شروع کریں. سر 3 مہینے میں ایک ایکسپیرینس کیسا رہا؟ سر ڈے 1 کو جب اس کیئر ٹیکر نے مجھے آ کے رپورٹ دی کہ سر ٹوٹل 2800 کا سامان سیل ہوا، جس میں سے آپ پیسے میں نے نکالے ہیں تو وہ 2850 روپے. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ زیادہ کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا سر وہ کسی کے پاس چینج نہیں ہوگا، اس نے پھر پورا ڈال دی. کیا بات. تو دس واز دی فرسٹ ڈے اینڈ آفٹر دیٹ 3 مہینے یہ چلا. 3 months not a single day کہ 1 روپیہ بھی کم. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی کیڈٹس. اور وہ بچے نے اس کو چیلنج سمجھ کے کیا. اور یہ دس از ون ایگزامپل. اور بڑی چیزیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. سر بچہ ہے نا لرننگ اسٹیج. سر میں یہاں پہ آپ کی بات رکھنا چاہوں گا. میں اپنی ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑا ایک سورس آف موٹیویشن ہے ہماری یوتھ کے لیے جو کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں. سر کا کہنے کا مطلب ایک ٹاک شاپ بنی ہوئی ہے جسے آنر شاپ کا نام دیا گیا ہے. وہاں پہ کوئی شاپ کیپر نہیں ہے. چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اس میں ربر پینسل بھی پڑی ہوتی ہے، شارپنر بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ کوئی شاپ کیپر نہیں ہوتا. پرائسنگ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ. بچے آتے ہیں، چیز سامان اٹھاتے ہیں، وہاں پہ پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 3 مہینے ہو گئے ہیں، ایک دفعہ بھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوگا اس میں پیسے کم ہوئے. یہ ہوتی ہے تعلیم کے ساتھ تربیت، یہ ہوتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. سر بہت زبردست. میں خود بڑا انسپائر ہوں آپ کے اس جذبے سے، اور آپ کا جو یہ ایک پرسنالٹی کا جو امپیکٹ بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی سر. اور سر آپ بتانا چاہ رہے تھے کچھ؟ میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بچے ہیں نا، جی. تو یہ لرننگ ہوتی ہے. 12 سال کا بچہ 12 سال اس نے کیسے ماحول میں لگ ترک گیا ہے، پیسا خیال ہے، کلور ہے، آپ جانتے ہیں. تو وہ نیچرلی ہی از آپریٹنگ ان این انوائرمنٹ. تو ادھر سے اس نے کچھ اچھی کچھ بری چیز. تو جب میں اگر ڈے 1 سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ یہ میرا کیڈٹ جو ہے اس طرح بہیو کرے گا تو دین آئی ایم رانگ. تو میرے بچے غلطی کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے روٹین میں. کہیں جھوٹ بول جائیں گے، کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی. تو میں نے کبھی ان کو سزا اس بات پہ نہیں دی. میں نے اپنی فیکلٹی کو بھی بتایا کہ نہیں، ہم نے ان کو سکھانا ہے. تو ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ آپ چھوٹے تھے، آپ کو کسی نے دیں. تو اب آپ اپنی غلطی مانیں. اور یہ نہیں کہ ان کو مجبور کرتے ہیں، ہم ان پہ چھوڑتے ہیں
کہ بھئی آپ بتائیں آپ میں سے کس نے غلطی کی, وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از اسٹیپ ون ٹو موٹیویٹ دیم. کیوں وہ کیوں بتاتے ہیں؟ تو انہیں پتہ ہے ہمارا پرنسپل جو کہہ رہا ہے ہی مینز اٹ. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں سزا نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, تو وہ کھڑا ہو کے بتاتا ہے یہ غلطی میرے سے ہوئی. تو دیٹ از دی اسٹارٹ آف لرننگ. تو کسی بھی ادارے میں اگر آپ ڈے ون کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کہیں گے اور 100% چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی, اٹ از ناٹ پاسبل. اٹ از 5 years ٹریننگ. تو مجھے ابھی 8 ماہ ہوئے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادہ 6 ماہ ہوئے ہوں گے, بیکاز لاسٹ 3 to 4 months کووڈ-19 کی وجہ سے ادارے بند ہیں. بٹ سر ہم نے اپنا کام روکا نہیں. سر ہماری یوتھ کے لیے, پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے آپ کا پرنسپل کیڈٹ کالج میجر عطاء اللہ خان اسپیشل میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ سر میرا ایک ہی میسج ہے جو میں نے اپنے بچوں کو آتے دن اپنے جو میرے بیٹے ہیں جو اس وقت آرمی میں افسر ہیں, میں نے ان کو بھی بتایا, اور جو بھی بچہ آج کی نئی جنریشن میں میں نے یہ کہتا ہوں کہ اپنا زندگی کا ایم جو ہے وہ اپنا واضح کر لو. اور وہ ایم میں ان پہ سر یہ کہتا ہوں کہ ایم اپنا بناؤ ٹو لیو اے سکسیزفل لائف ان دس ورلڈ ان سچ اے وے that you are also successful in the life hereafter. اور پھر سر یہ ایم رکھو, اور اس ایم کو اچیو کرنے کے راستے مختلف ہیں. Then you can say کہ to achieve this aim, I want to become a doctor, I want to become an army officer, I want to become a GD pilot, whatever you want. اور پھر آپ اپنا اس ایم کو سیٹ کر کے پھر آپ کہتے ہیں اچھا تو میں نے ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے, میں نے یار اپنا میڈیکل اسٹوڈنٹ ایمانداری سے محنت کر کے سیکھنا ہے, میں نے ایک اچھا پروفیشنل ڈاکٹر بننا ہے, کل کو میں اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کروں گا, بیماروں شفا دوں گا, ان کی بیماریاں دور کروں, ان سے دعائیں لوں گا. تو زندگی تو کما ہی رہا ہے نا سر, کھانا پینا اور ساتھ دعائیں بھی لے رہا ہے اور آخرت بھی بنا رہا ہے. اسی طرح فوجی ہے, اسی طرح باقی ہیں. تو میں میرے نئی یوتھ کے لیے یہ پروگرام یہ میسج ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد صحیح درست سمجھ اپنی ڈائریکشن سیٹ کرو, to live a successful life in this world in such a way that you are also successful in the life hereafter. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بڑا کچھ لرن کرنے کا موقع ملا, اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اور آپ کا وزڈم جو ہے ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو بھی ملا. اور اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے, بچے جو ہیں وہ کیڈٹ کالج کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہتے تھے, آپ کے بارے میں بڑا کچھ لوگ جاننا چاہتے تھے. تو ہم نے اس شارٹ سے ایک انٹرویو میں ریکارڈ کیا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکے, اسپیشلی کیڈٹ کالج کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے لوگوں کے وہ ذرا واضح ہے. سر ونس اگین آپ کے بہت مشکور ہے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, مہمان نوازی ہماری کی, اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے بہت مشکور ہیں. ونس اگین بہت شکریہ سر. Thank you very much, Dr. Asad. I am really grateful. You spared your precious time and you have given me this chance so that I can contribute through my ideas for district Myanmar and overall in Pakistan. Thank you very much. بہت